السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ۔ چلے آئیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل، یا اس کو اب ہم کہیں انا و اخواتها، یعنی انا اور اس کی بہنیں۔ اختن کی جمع اخوات، ٹھیک ہے، اختن یعنی بہن، اخوات اس کی بہنیں۔ ہا یعنی وہ کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ انا کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے آپ کو دیکھ لینا ہے، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انا کی طرف جا رہی ہے۔ تو انا و اخواتها، ان اخواتها کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لاتے ہیں، جبکہ خبر اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے۔ اس کو حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا کے بارے میں اور لام تاکید کے بارے میں ہم نے پوری تفصیلی کلاس کر لی ہے۔ آج کچھ تھوڑا سا ریویژن کریں گے، اس کے بعد انا اور انا میں کیا فرق ہے اس کو دیکھیں گے، پھر نیکسٹ اس کی بہنوں کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انا اور لام تاکید جو ہم لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے، تو اس کا کیا تھا ہمارا؟ دیکھیں ریویژن کے طور پر، انا یہ جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے، مبتدا کو نصب کرتا ہے۔ ان پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے اور مبتدا کو نصب کرتا ہے۔ لام زبر لا، لام زیر لی حرف جر ہے، اور وہ وہی حرف جر ہو، یعنی ضمائر کو ہم نے نیچے لکھا تھا آپ کو مین پوائنٹس میں، ہو، انتا، لہا، ہوا، ہما، ان سب میں وہ لام زبر لا استعمال میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حرف جر ہی ہے۔ لام تاکید یہ بھی جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے، یہ کوئی گرامر کی تبدیلی نہیں لاتا، بلکہ انا کیا کیا؟ انا نے مبتدا کو نصب کیا تھا، لیکن جو یہ لام تاکید ہے یہ انا کی موجودگی میں آتا ہے، خبر پر آتا ہے، اور کوئی گرامیٹیکلی تبدیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر انا نہ ہو اور جملہ لام سے شروع ہو تب اس لام کو لام ابتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ خبر پر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مزحلقہ، جو ہم نے اچھے سے ڈیٹیل میں آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے انا اور انا کی طرف۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں، عموماً فعل کے بعد آتا ہے۔ دونوں کے معنی سیم ہے انا اور انا کے، بے شک اور یقیناً۔ اس کے بعد میں دیکھیں ہم ابھی آپ کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، سورۃ البقرہ کی 220 آیت نمبر ہے۔ بلا شبہ اللہ زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں دیکھیں مبتدا کو اس نے نصب کیا ہے نا، ان اللہ، یہاں پر بھی ان اللہ مبتدا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ علم تعلم، اب دیکھیں یہاں پر یہی انا جملے کے شروع میں آیا، یہ دیکھیں یہاں پر بیچ میں آ رہا ہے، ان 2 آیتوں میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کیا تو نہیں جانتا، وہی انا یہاں پر کیا ہو گیا؟ انا بن گیا، کیونکہ درمیان میں آ گیا نا۔ تو کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دیکھیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 یا 231۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی بے شک، یہاں پر بھی بے شک، معنی تو سب سیم ہے، لیکن بس فرق کیا ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کون کون سی ہے۔ لاکنہ یعنی لیکن، لعل شاید، لیتا کے معنی ہوتے ہیں کاش، کأنہ گویا کہ، انا بے شک۔
तो हमने क्या देखा अभी, ये उसकी बहनें हैं। हमने इसको बहनें क्यों कहा, क्योंकि देखिए यहाँ माने अलग हैं, है ना। इन्ना का मतलब बेशक, बिलाशुबा हमने देखा था। अन्ना का मतलब भी वही है, बेशक या बिलाशुबा। ये आपका इन्ना होता है जुमले के शुरू में आता है, और ये अन्ना है जुमले के दरमियान में आता है। ठीक है, मतलब दोनों के माने सेम है। ये लाकिन्ना, लाल्ला, लईता, कान्ना, इनको हम बहनें क्यों कहते हैं, क्योंकि वो देखिए ना, बहनें हमेशा एक जैसी होती है ना। ये 6 बहनें हैं। इन्ना को हमने देखा ना, सबसे बड़ी बहन, तो उसके बाद वाली ये बहनें हैं। ये सब लोग वैसे ही काम करती हैं जैसे इन्ना ने किया था, यानी ग्रामेटिकली ये भी काम वैसे ही करेंगी, लेकिन इनके माने अलग है। इनके माने अलग है, लेकिन ये ग्रामेटिकली वैसे ही काम करती है। इसके साथ देखिए, अब हम इसको ना एक तफसील से पढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज़ को आप देखें। एक माँ हमने अभी तक पढ़ा था, इस्तिफाम, है ना। इस्तिफाम में हमने माँ पढ़ा था। अब हम माए काफा पढ़ रहे हैं। एक और माँ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम उस बहनों को भी आपको बता देंगे। हमने लाम ताकीद पढ़ा, लाम हरफ जर, लाम ताकीद 2 हो गए। माए इस्तिफाम, अब माए काफा पढ़ रहे हैं। माए काफा ये क्या करता है, ये इन्ना के असर को ख़त्म कर देता है। हमने क्या कहा था, इन्ना, इन्ना मुब्तदा को नसब में लाता है या मंसूब करता है। ठीक है, 6 बहनों के बाद अगर ये माँ आ जाए तो इन्ना का असर ख़त्म कर देता है, यानी जो मुब्तदा को नसब बना रहा था वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, और फिर माने क्या हो जाते हैं, सिर्फ के माने देकर जुमले में एक ख़ास किस्म की ताकीद पैदा करता है, जिसे हम हसर का मफहूम कहते हैं, यानी मतलब और माने को एक ही माने में तब्दील कर देता है। इसके अलावा ये माए काफा उसकी बहनों के साथ भी आता है, इन्ना के साथ भी आता है, उसकी बहनों के साथ भी आता है। तो अब आपको माए इस्तिफाम और माए काफा दोनों में अगर आपको पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। माए इस्तिफाम ये तो अलग होता है, ये जुमले के शुरू में आता है तो इसके माने अलग होते हैं, जुमले में बीच में आता है तो फिर उसके माने अलग होते हैं। हमने सारी डिटेल पढ़ ली, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब जब भी इन 5 बहनों, इन 6 बहनों, 1 2 इन 6 बहनों के बाद अगर माँ आ जाए तो फिर इसे माए काफा कहेंगे। ठीक है, जैसे अब हम देखें, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, बेशक आमाल का दारो मदार सिर्फ नियतों पर है। अगर ये माँ हटा दें तो क्या होगा, इन्ना आमालु बिन्नियात, तो क्या होगा, इन्ना बेशक आमाल बिन्नियात, नियत के साथ है, या सारे आमाल नियत के साथ। बेशक सारे आमाल नियत के साथ है, लेकिन उसमें सिर्फ आ गया, इसका मतलब कि कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, बिलाशुबा दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और दिल लगी है, इसमें कोई और है ही नहीं। हम जो इतना सब कुछ करते हैं ना दुनिया की ज़िंदगी के लिए, सारे काम काज करते हैं, सारी नमाज़ें छोड़ देते हैं, रोज़े छोड़ देते हैं, सारे दिन के काम खुद छोड़ देते हैं और दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कुरान में कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ खेल और दिल लगी है। सिर्फ है, सिर्फ कहा, ये नहीं कहा कि दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद है, नहीं कहा, सिर्फ कहा। यहाँ पर सिर्फ आपको रहना है अल्लाह आखिरत की तैयारी करने के लिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। भी इन्ना के साथ कौन सी 6 बहनें हैं, लाकिन्ना, लाअल्ला, लईता, कान्ना, अन्ना। ठीक है, तो पूरी 6 बहनें हैं टोटल, इन्ना और प्लस उसकी 5 बहनें। आज हम इस लाकिन्ना को पढ़ेंगे। हमारा वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको हम देंगे। अभी आप इस लाकिन्ना को जानें, उसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी जो 4 बहनें हैं उसके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं। लाकिन्ना, लाकिन्ना क्या होता है, लाकिन्ना ये आम तौर पर जुमले के दरमियान में आता है, कभी कभी उसके नून पर सुकून भी आ सकता है, यानी जज़म भी आता है। ठीक है, इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे, लेकिन। ठीक है, इन्ना का बिलाशुबा बेशक हमने किया था और यहाँ पर हम लेकिन करेंगे। ठीक है, लाकिन्ना का मतलब लेकिन है, उसी की बहन, उसी की तरह ग्रामेटिकली चेंजेस लाता है कि मंसूब कर देता है, मुब्तदा को मंसूब कर देता है ना। लाकिन्ना भी
مبتدا کو نصب کرتا ہے۔ دیکھیں کیسے، ہم آپ کو ابھی سمجھانے کے لیے ہم نے دیے مثال ہے زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ زید عالم ہے لیکن یعنی اس کو ہمارے بک میں لے جائیں، لیکن ابنہ، یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ گر جاتا ہے، یہ ملانے کے لیے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابنہ جاہل، اس کا بیٹا جاہل ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ لیکن مبتدا نصب میں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اسم لیکن اور اس کو کہتے ہیں خبر لیکن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، آدمی امیر ہے لیکن وہ بخیل ہے، اس کو آپ دیکھیں الرجل غنی لیکن یعنی لیکنہ کس کی ضمیر ہے، یہ نصب یا جر کی ضمیر ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ اسم لیکنہ بخیل خبر لیکنہ، ٹھیک ہے۔ الرجل غنی لیکنہ بخیل، آدمی امیر ہے لیکن وہ بخیل ہے۔ اب یہ ہے آپ کی قرآن کی مثالیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ سورہ طور کی آیت نمبر 47 ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے۔ کون سا؟ آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت انہیں نہیں جانتی۔ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں آخرت کا عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور عذاب بھی ہے، اور وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ لوگ اسے نہیں جانتے۔ تو خیر آ جائے ابھی لیکن، دیکھیں لیکن کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اکثرہم یہ کیا ہے، یہ آپ کا اسم لیکن لا یعلمون، یہ آپ کا خبر لیکن۔ چلے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔